یہ جنگ میں نے کروائی ہے۔ دیکھیں میری اگر بات مانی جاتی تو یہ جنگ نہ ہوتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، دوسروں تک پہنچائیں، لائک اور سبسکرائب ضرور کر کے جائیں۔ آپ کے اس سوال کے جواب میں آتا ہوں جو آپ نے سوال کیا کہ کیا یہ جنگ میں نے کروائی ہے۔ دیکھیں میری اگر بات مانی جاتی تو یہ جنگ نہ ہوتی۔ تو میرے پچھلے جتنے بھی انٹرویو آپ نے مجھ سے کیے ہیں اس میں آپ اس کو نکال لیں، اور میں نے یہ کہا ہے کہ جنگ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ جنگ نہیں ہوگی بشرطے کہ آپ یہ کام کریں۔ وہ کام کیا تھا کہ بجائے اس کے کہ جب بھی ہمارے مذاکرات ہوتے ہیں ہم افغان طالبان کو ہم اچھا بتاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ یہ BLA اور TTP آپ کی زمین کو استعمال کر رہی ہے، جبکہ میں نے ہمیشہ اس بات پہ زور دیا ہے کہ آپ افغان طالبان سے کہیں کہ آپ ہم سے لڑ رہے ہیں، آپ ہمارے قاتل ہیں، آپ ہمارے فریق ہیں۔ BLA کے لوگ ہوں یا TTP کے لوگ ہوں یا اور جتنے بھی گروپ یہاں لڑ رہے ہیں پاکستان میں، وہ تو ان کے ہرکارے اور ان کے جنگجو ہیں۔ تو پیچھے پوری مکمل قیادت افغانستان کی جو موجودہ طالبان کی حکومت ہے، اور اس میں 8 لوگوں کا میں نے بار بار ذکر کیا کہ 8 لوگ ہیں جو پورے اس معاملے کو چلا رہے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہمارے مذاکرات کار اور ہمارے علماء کرام اور ہماری حکومت کے لوگ، ریاست کے لوگ، جو لوگ اس میں شریک تھے، اگر وہ اس بات کو پہلے سے اس بات کو کہہ دیتے کہ آپ سے ہمیں تکلیف ہے، BLA TTP تو وہ تو ایک ذریعہ ہے، آپ سے ہمیں تکلیف ہے، شیخ ہبت اللہ سے کہتے، مولا یعقوب سے کہتے، ملا برادر سے کہتے، ملا حسن سے کہتے، شیخ ملا امیر خان متقی سے کہتے، وسیق سے کہتے، یہ 8-10 لوگ تھے۔ ان سے اگر صاف طور پہ یہ بات کہہ دی جاتی تو ان کو یہ فکر بھی ہوتی کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے فریق ہیں، آپ ہم سے لڑ رہے ہیں، آپ ہمارے قاتل ہیں، تو وہ اس کو سنجیدگی سے لیتے۔ انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کے جتنے مذاکرات بھی ہوتے ہیں، جتنے بھی لوگ جاتے ہیں، ڈیلیگیشن جاتے ہیں، وفود جاتے ہیں، یا بین الاقوامی سطح کی جو گفتگو ہوتی ہے، چاہے وہ قطر ہو، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے وہ ترکی ہو، انڈونیشیا، ملیشیا ہو یا UAE ہو، ان سب میں انہوں نے افغانستان کی طالبان حکومت کے ان بااختیار لوگوں نے دیکھ لیا کہ اچھا ان کو تو یہی پتہ نہیں ہے کہ ہم لڑ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ان کو روکیں گے۔ تو بجائے روکنے کے یہاں تک بات انہوں نے پہنچا دی۔ تو میں اس بات کو یہ کہوں گا کہ یہ ان مذاکرات کار اور پاکستان کے علماء کرام جو یہاں سے جاتے رہے، ان کی غفلت کی وجہ سے جنگ ہوئی ہے۔ اور میں علماء کرام سے ایک شکایت اور بھی کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایسے علماء کرام معلوم ہیں پاکستان کے جو یہاں سے گئے اس لیے تاکہ ان کو سمجھائیں، لیکن وہاں جا کر ان سے کہا کہ تم صلاح الدین ایوبی ہو، تم بہت بڑے ہیرو ہو اور ہم تمہیں ہر طرح کی سپورٹ کرتے ہیں۔ تو جو اس وقت یہاں صورتحال ہو رہی ہے، جو افغانستان کی عمارت اسلامیہ کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس میں وہ مذہبی لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے ان کو سمجھانے کی بجائے ان کو پمپ کیا، ان کو اور زیادہ ابھارا، اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ جس چیز سے میں ڈرا رہا تھا وہ یہی خطرہ تھا کہ اگر اس کو نہیں روکا گیا تو اس پورے خطے میں اتنے خطرناک نقصانات ہوں گے، افغانستان کا بھی نقصان ہوگا، پاکستان کا بھی نقصان ہوگا، اور جتنا مغربی ایجنڈا ہے اس خطے کے حوالے سے، چاہے وہ معاشی حوالے سے ہو، چاہے وہ فوجی حوالے سے ہو، چاہے وہ سیاسی حوالے سے ہو، اس کا نقصان بے انتہا ہوگا۔ اور میں آپ سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ جب آپ میری یہ گفتگو نشر کریں تو وہ کلپ بھی ساتھ چلوائیں تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ میں نے اس بارے میں پہلے سے کیا پیش گوئیاں کی تھیں۔ میں اس حق میں ہوں کہ افغانستان کی جو عمارت اسلامیہ یہ قائم رہے، ٹھیک ہے، تو قائم رہنا چاہیے۔ اور جسے میں پاکستان میں ہتھیار اٹھانے کو ناجائز حرام کہتا ہوں، تو افغانستان میں بطریقہ اولیٰ میں کہوں گا، میں اس کے حق میں بالکل نہیں ہوں۔ اور پاکستان اور افغانستان اور اس خطے کے تمام ممالک کا فائدہ یہ ہے کہ اس جنگ سے اپنے آپ کو نکالیں۔ اگر خدا نخواستہ یہ آگے بڑھتا ہے سلسلہ، تو افغانستان ہو، پاکستان ہو، چائنا ہو، اس خطے کے جتنے ممالک ہیں کو بے انتہا نقصان ہوگا۔ اور میری معلومات یہ ہے کہ پاکستان نے بہت صبر کیا ہے، آئندہ بھی پاکستان وہاں تک صبر کرے گا جہاں ممکن ہے۔ ٹھیک ہے، اور جب خدا نخواستہ ایسا ہو گیا تو پھر پاکستان کے لیے جب کوئی راستہ نہیں بچے گا تو اس کے ذمہ دار شیخ ہبت اللہ ہوں گے، افغانستان کی طالبان کی عمارت اسلامیہ ہوگی، جتنا میں سمجھتا ہوں۔ تو اگر کسی کی پیش گوئی سچ ثابت ہو جائے، حقیقت ثابت ہو جائے، اس میں خوشی کی بات نہیں ہے، اس میں پریشانی کی بات ہے کہ جو خدشہ تھا خدا نخواستہ وہ
وقوع پذیر ہو گیا ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ میں نے جنگ کروائی ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں نے جنگ سے بچانے کی پوری کوشش کی، اور اس وقت میں بھی یہی صورتحال ہے کہ جہاں بات پہنچی ہوئی ہے اس میں پاکستان کا، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کا کوئی قصور ہے۔ پاکستان نے 4.5 سال افغانستان کی موجودہ طالبان حکومت سے بھیک مانگی ہے امن کی، اور بھیک مانگنے کے جتنی بھی شکلیں ہو سکتی تھیں، جس کو آپ ناک سے لکیریں نکلوانا کہہ لیں، جتنے وفود گئے، جتنے ملکوں نے رابطہ کیا، جتنے لوگوں نے آفر کی، ان کو پیشکش کی کہ ہم وسطی ایشیا تک آپ تک راستے کھولیں گے، آپ کا کاروبار بہت اچھا ہوگا، امن ہوگا، تجارت اور روزگار، تو پاکستان نے وہ سارے کام کر کے دکھائے۔ لیکن افغانستان کی طالبان حکومت کے یہ جو 8-10 لوگ تھے، انہوں نے اتنا بڑا فساد پھیلایا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 50 سال سے جو افغانستان میں جنگ جاری تھی، یہ افغانوں کے ساتھ بھی انہوں نے خیانت کی ہے، اسلام کے ساتھ بھی خیانت کی ہے، پاکستان کے ساتھ بھی انہوں نے بے وفائی کی ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ بھی انہوں نے غداری کی ہے۔ اور اس کا جتنا نقصان ہوگا، جتنا خون بہے گا اس میں سب یہ افغانستان کی موجودہ طالبان حکومت کے 8-10 لوگ ذمہ دار ہیں۔